الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اپنی نسبت میں، معرفت میں اللہ ترقی کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ کل تکبر کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ رذائل میں، خرابیوں میں، برے اخلاق میں تکبر کا جو رذیلہ ہے یہ ام الامراض کہلاتا ہے کہ تمام خرابیاں، بری عادتیں، برے اخلاق اگر انسان کے اندر جنم لیتے ہیں تو اس کا سبب یہی تکبر اور بڑائی ہوتی ہے۔ یعنی جتنا بھی فساد ہمیں انسان کے اندر نظر آتا ہے یا دنیا کے اندر ہمیں فساد نظر آتا ہے یا گھر کی زندگی کے اندر ہمیں فساد نظر آتا ہے تو اس کا سبب یہی تکبر اور بڑائی ہوتی ہے۔ کہیں پر انسان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، کہیں پر اس کا غصہ قابو میں نہیں رہتا، کہیں پر اس کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا، کہیں پر اس کی سوچ قابو میں نہیں رہتی۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب یہی تکبر اور بڑائی ہوتی ہے کہ انسان اپنی بڑائی کو جتلانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ سبب تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا جتلانا ہوتا ہے، اپنا بڑا پن ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی کے بھی سامنے ہو، بیوی کے سامنے ہو، اولاد کے سامنے ہو، کسی پڑوسی کے سامنے ہو، شاگرد کے سامنے ہو، مرید کے سامنے ہو، کسی کے بھی سامنے ہو۔ لیکن دنیا میں فساد، انفرادی فساد، گھریلو فساد، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ تکبر اور بڑائی کا سبب، اس کا سبب یہی ہے۔ اب اس کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد تواضع ہے، عاجزی ہے،
انکساری ہے، جس طرح سے تکبر جیسے رذیلے کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے، اسی طرح سے تواضع کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یعنی ظاہر میں دیکھنے میں تو تکبر نظر نہیں آتا، انسان تو اچھا بھلا انسان نظر آتا ہے، لیکن وہ اپنی عادات و سکنات سے، اپنے اقوال اور افعال سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہے۔ اسی طرح سے تواضع ظاہر میں نظر نہیں آتی، کوئی کہے کہ تواضع دکھاؤ کہ کہاں پر ہے، تو تواضع ظاہر میں کسی جسم اور باڈی کا نام نہیں ہے کہ دکھا دیا جائے کہ یہ تواضع ہے، بلکہ تواضع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کے قلب کے ساتھ ہے۔ اور وہ تواضع وہ بھی انسان کے اقوال سے، اس کے افعال سے، اس کے کردار سے، اس کی نشست و برخاست سے، اس کے میل ملاقات سے وہ تواضع ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کی کیفیتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور ہر انسان اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ بہت سے انسانوں سے ملنے کے بعد وہ ملاقات کا جو تجربہ ہے وہ بڑا ناگوار ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ بھئی آدمی اچھا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی تکبر اور بڑائی ہوتی ہے کہ دوسرے ملنے والے سے، ملاقات کرنے والے سے ایک منفی اثر چھوڑ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، عمدہ ہوتے ہیں، کہ ایک دفعہ ملاقات کے بعد پھر ملنے کو جی چاہتا ہے، پھر ان کی طرف رغبت ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ ان کی عاجزی اور تواضع ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے معاملات سے پرکھا جاتا ہے، معاشرت سے پرکھا جاتا ہے کہ آخر اس کے اندر ہے کیا چیز۔ اسی طرح سے بھائی یہ تواضع ہے، اپنے کو مٹانا، لیکن یہ مٹانا کس لیے ہے؟ یہ مٹانا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے، عاجزی کو اختیار کر لے، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے نہیں، یا لوگوں میں ناموری اور شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے کو مٹا لے، عاجزی کو اختیار کر لے، رفعہ اللہ، پھر اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، اور وہ رفعت اور بلندی من جانب اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے، اور وہ رفعت اور بلندی ایسی ہوتی ہے کہ اس رفعت اور بلندی کو اگر کوئی لینا چاہے، چھیننا چاہے، اسے لے نہیں سکتا، کیونکہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اس عاجزی اور تواضع کے ساتھ جو انسان کو عزت اور احترام ملتا ہے، وہ اس تکبر اور بڑائی کے ساتھ اسے دنیا کے اندر وہ عزت اور احترام نہیں ملتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ تو متکبرین سے بھی بڑے محبت سے پیش آتے ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ بعض لوگ کسی عہدے اور منصب والے ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر اور بڑائی بھی ہوتا ہے، لیکن دفع شر کے لیے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی عزت اور احترام نہ کیا تو ان سے کسی شر کے پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم ایک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر اچانک یہاں پر ایک سانپ نکل آئے تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ کیا اس سانپ کی تعظیم کے اندر کھڑے ہوئے؟ نہیں، اس سانپ سے ڈر کر کھڑے ہوئے، اس کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے، وہ ڈر کر کھڑا ہونا تھا کہ کہیں یہ ڈس نہ لے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر بہت سے دنیا دار لوگ عزت اور احترام کرتے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور وہ عزت حقیقی عزت نہیں ہوتی، وہ عزت اور احترام دلوں کے اندر نہیں ہوتا، وہ ایک ظاہری برتاؤ کے اندر ہوتا ہے، صرف دفع شر کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جسے اللہ تواضع کی دولت عطا کر دے تو پھر اس کا عزت اور احترام جو ہوتا ہے وہ حقیقی عزت اور احترام ہوتا ہے۔
اور اس عزت و احترام میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر تواضع ہے یا نہیں ہے، عاجزی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پتہ انسان کو خود نہیں چلتا۔ اس کیفیت کا اندازہ تو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تکبر بڑائی ہے یا نہیں، عجب اور خود پسندی ہے یا نہیں، یا میرے اندر عاجزی ہے، نرمی ہے، زاری ہے، آخر کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ والوں کی صحبت میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، سلوک جسے کہتے ہیں، طریق اللہ جسے کہتے ہیں، اس راستے میں کامیابی کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہ مٹا سکا، اپنے آپ کو فنا نہ کر سکا، اور مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی انا کو مٹا دے، اپنی میں کو مٹا دے، اپنی خودی کو مٹا دے۔ اگر اس میں کو نہ مٹایا، اس خودی کو نہ مٹایا، تو یاد رکھیے کہ پھر اس نے کچھ بھی حاصل نہ کی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس راستے میں، اس طریق میں لگنے کے بعد اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے کیا حاصل کیا اور کتنا حاصل کیا، یعنی کتنی آپ نے ترقی کی، کیا آپ نے حاصل کیا، اس کی علامت اور پہچان کیا ہے، تو فرمایا کہ اس راستے میں پانا کیا ہے؟ اپنے کو مٹانا ہے، اور مٹانا کیا ہے؟ اپنے پانا ہے۔ مٹانا پانا ہے اور پانا اپنے کو مٹانا ہے، یعنی جس نے جتنا اپنے کو مٹایا اس نے اتنا ہی پایا، اور جس نے اپنے کو نہ مٹایا اس نے کچھ بھی نہ پایا۔ بظاہر نظر آتا ہے بہت سے لوگ وضع قطع کے بھی اچھے ہوتے ہیں، نمازوں کے بھی پابند ہوتے ہیں، دیکھنے میں دیندار بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے رویے اور ان کے برتاؤ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثل انسانوں کے نہیں ہوتے، مثل بھیڑیوں کے ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس کا جو امتحان ہوتا ہے، ایک انسان کا امتحان، وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ باہر کے ماحول میں لوگوں کے سامنے اچھا بن جانا یہ تو بہت آسان ہے۔ کس لیے کہ انسان کا نفس تعریف چاہتا ہے، واہ واہ چاہتا ہے، تو جہاں کسی محفل میں بیٹھے وہاں تو بڑی عاجزی، تواضع، لوگ بھی کہیں گے بھئی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے اس کے اخلاق ہیں، اور لوگوں کی تعریف سن کر نفس کو مزہ آتا ہے، نفس کو تعریف چاہتا ہے۔ اس لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ تواضع تکبر کی شکل لیے ہوئے ہوتی ہے، وہ بظاہر تواضع ہوتی ہے لیکن حقیقت میں تکبر اس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی پہچان خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی کہ ایک شخص مجمع کے اندر اپنی مذمت بیان کرتا ہے، میں نکما، میں ناکارہ، میں حقیر، میں فقیر، اپنی مذمت کو بیان کرتا ہے، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، نہیں حضرت آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ کے اندر تو یہ کمال ہے، آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے۔ اب نفس اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، تو یہ اپنی مذمت کس لیے کر رہا ہے؟ اپنی مذمت اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری کسی خوبیوں کے معتقد بنیں، تو فرمایا کہ یہ بھی تکبر ہے، کہ صورتاً تو تواضع ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یوں کہہ رہا ہو کہ بھائی میں نکما، میں ناکارہ، میں گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، مجھ سے برا کوئی بھی نہیں، اگر کوئی اس وقت یہ کہہ دے کہ ہاں واقعی آپ ایسے ہو، آپ نکمے ہو، آپ ناکارہ ہو، نالائق ہو، اس وقت اگر کوئی یہ کہہ دے، پھر اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے، دل کو برا لگا یا نہیں لگا۔ اگر دل کو برا نہیں لگا تو پتہ چلا کہ تواضع اس کے اندر ہے، اور اگر دل کو برا لگ رہا ہے تو پتہ چلا تواضع اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر تو تکبر بھرا ہوا ہے۔ اور اس کا امتحان کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کا امتحان گھر سے باہر نہیں ہوتا، گھر کے اندر ہوتا ہے، کہ گھر کے اندر والدین بھی ہوتے ہیں، بوڑھے والدین ہوتے ہیں، اور بوڑھے والدین بڑھاپے کی عمر میں کبھی بار بار کسی بات کی تکرار بھی کرتے ہیں،
طبیعت کا ذوق بھی ہوتا ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اولاد کو برا لگتا ہے۔ جی یہ تو بار بار یہ بات کرتے ہیں، ارے بھائی یہ وقت ہے تحمل اور برداشت کا، کہ آپ ان کی باتوں کو برداشت کریں، ان کی دل سے خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اب یہ جو برا لگنا ہے کہ باپ نے کہا کہ بیٹا تو اتنی رات کو کیوں آیا، بیٹے کو برا لگ گیا کہ جی ہر وقت یہی پوچھتے رہتے کہ دیر سے کیوں آیا۔ ارے کبھی سوچا کہ باپ کو تجھ سے ہمدردی ہے جبھی تو پوچھ رہا ہے، کوئی محلے والا کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ باپ یہ سایہ تجھے کہاں سے ملے گا؟ تجھے تو مر مٹنا چاہیے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہے، کوئی میری خبر گیری کرنے والا ہے۔ اور جب یہ سائے سروں پہ نہیں رہتے پھر انسان روتا ہے، پچھتاتا ہے، لیکن پھر جو چیز ہاتھ سے نکل گئی، جو نعمت چلی گئی، پھر وہ گئی ہوئی نعمت لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ قدر تو زندگی کے اندر ہے، بعد میں سب رحمت اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں، زندگی میں قدر کرنی چاہیے، لیکن اس خدمت میں، اس قدر میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ جو ماں باپ کی خدمت میں مانع بن جاتی ہے، وہ انسان کی انا اور اس کا تکبر ہوتا ہے، جو بات بات کو برا لگتا ہے۔ یہی ماں تھی، یہی باپ تھا جس نے تجھے اپنا خون جگر دے کے پالا۔ کس طرح سے باپ اپنی ہڈیوں کو پیس دیتا ہے اولاد کے لیے، اور جب وقت آتا ہے کہ اس اولاد سے اسے راحت ملے، خوشی ملے، خدمت ملے، وہی اولاد پلٹ کے جب جواب دیتی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے دل کو کیسی ٹھیس پہنچتی ہوگی، اور پھر کیا اس کے دل سے دعا نکلے گی؟ ارے ماں باپ کی دعا تو ایسی ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو ٹال دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعا تو ایسی ہے کہ وہ ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دعاؤں سے محرومی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ انا انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خیر و برکات سے، ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر بیوی کے ساتھ انسان کا کیسا تعلق ہے کہ وہ اس کی شرعی دوست ہے، اور ایسی دوست ہے کہ اس کی وراثت کے اندر بھی شامل ہے، لیکن بیوی کے ساتھ برتاؤ بدترین برتاؤ، باہر سب کچھ برداشت کرے لیکن بیوی کی اتنی سی بات بھی برداشت نہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تکبر اور بڑائی کی علامت ہے۔ یہ تو پیار اور محبت کا رشتہ ہے، چاہت کا رشتہ ہے۔ اور یہ برا لگنا آخر کیوں ہے؟ برا لگنا یہ ہے کہ تم نے اسے دوست نہیں سمجھا، تم اسے دشمن سمجھتے ہو۔ اگر وہ کوئی بات کرتی ہے، وہ بات دشمنی کے اندر نہیں کرتی، وہ محبت میں کرتی ہے، اور وہ ناز کے اندر وہ بات کرتی ہے، اور اس کو ناز کرنے کا حق حاصل ہے کہ اپنے شوہر پر وہ ناز کر سکتی ہے۔ وہ شوہر سے ناز نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ وہ کہاں پر جائے؟ کس سے جا کے ناز کرے؟ ایک اس کا بھرم، ایک اس کی توقع کا مرکز اور محور شوہر ہی تو ہے، اور کون ہے؟ اور اگر وہ شوہر سے کوئی بات کرے تو اسے بری لگتی ہے، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے، غصے کا برتاؤ کرتا ہے۔ کیا کل اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا کل اللہ کو جواب نہیں دینا؟ آخر یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ جس کے ساتھ پیار محبت ہونا چاہیے تھا، جس کی دل جوئی ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ دل شوئی ہو رہی ہے، بجائے دلوں کو جوڑنے کے دلوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ محرومی کس وجہ سے؟ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنی انا کا پتلا بنا ہوا ہوتا ہے، اپنی انا کا پجاری بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنی انا کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے پیار اور محبت کے ماحول کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ تو بڑے پیار والا، بڑی محبت والا یہ ماحول ہونا چاہیے، الفت والا یہ ماحول ہونا چاہیے، اور یہ توقع کہ بیوی تو سب خدمت بھی کرے، بیوی ہر خواہش بھی پوری کرے، اور شوہر کچھ بھی نہ کرے۔ یہ تو زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر یہ دونوں پہیے صحیح ہیں تو زندگی کی گاڑی صحیح چلتی ہے، اور اگر یہ دن پہ خرابی ہوگی، سب سے بڑا نقصان انسان کی اولاد کا ہوگا کہ اولاد کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ خرابی کیوں آتی ہے؟ یہ تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اللہ والوں سے جو انسان تعلق کرتا ہے، اس تعلق کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ انا انسان کے اندر سے نکل جائے، فنا اس کے اندر آ جائے، عاجزی اور انکساری ان کے اندر آ جائے۔ یہ جو دیکھنے میں بظاہر بڑا اچھا انسان نظر آتا ہے،
جیسا یہ باہر سے اچھا نظر آتا ہے یہ اندر سے بھی اچھا بن جائے، اندر سے دل اس کا اچھا بن جائے۔ خالی یہ نہیں کہ دیکھنے میں تو اچھا انسان ہو اور اندر سے اچھا نہ ہو، اصل اچھائی تو اندر کی ہے، اس کے دل کی ہے، کہ اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا ہم اس سیرت کو بھول گئے؟ باوجود اس کے کہ آپ مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی مشاہدہ حق میں مستغرق رہنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ گھر میں جاتے ہیں اتنا عروج سے آپ نزول فرماتے ہیں، گھر والوں کی دلجوئی بھی کرتے ہیں، گھر والوں کا کام بھی کرتے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے ہیں، کپڑا بھی سی لیتے ہیں، پیبند بھی لگا لیتے ہیں، بکریوں کا دودھ بھی نکال لیتے ہیں۔ کون ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے سردار ہیں۔ اور آج کے زمانے کا انسان انا کا پجاری، کہ اپنی انا کو پامال کرنے کے لیے آمادہ نہیں، تو پھر یہی ہوگا کہ جو گھر کے ماحول میں آج بربادی نظر آتی ہے، دوریاں نظر آتی ہیں، تلخیاں نظر آتی ہیں، اس کا سبب یہی انسان کی انا ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے یہاں یہی سکھایا جاتا ہے، کچھ گھول کے نہیں پلایا جاتا، یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی دلوں میں عاجزی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے برتاؤ کو اچھا رکھو، اپنے والدین کے ساتھ اپنے برتاؤ کو درست کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو درست کرو، اور وہ جبھی ہوگا کہ جب انسان کے دل میں عاجزی اور نرمی ہوگی۔ اللہ اپنے خاص بندوں کی پہچان بیان کرتا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ رحمان کے خاص بندے کون ہیں، ان کی نشانی اور پہچان کیا ہے۔ ان کی نشانی اور پہچان اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ہون کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی کسے کہتے ہیں کہ انسان کی نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور اس کے کاندھے بھی جھکے ہوئے ہوں، دل میں شکستگی ہو، اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہو، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہو۔ یہ تواضع ہے کہ دل سے اپنے کو سب سے کمتر جانے، یہ نہیں کہ زبان سے تو کہے کہ میں نکما، نالائق، ناکارہ، اور دل کے اندر بڑائی موجود ہو، تعریف و خواہاں ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، اور اگر لوگ مذمت کر دیں اس کی تکلیف ہونے لگے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے خاص بندے وہ ہیں کہ جن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور آگے دوسری پہچان یہ بیان فرمائی، اور جب کوئی جہلا ان سے الجھنے لگتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جہلا ان سے الجھنے لگتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے اخلاق کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اگر الجھنے کے بدلے ہم بھی الجھنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اخلاق خراب ہو جائیں گے، اخلاق میں بگاڑ آ جائے گا، تو سلامتی کی بات کہہ کر وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ اور ان کی نشانیاں بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ ان کو دیکھے گا کہ وہ رحمان کے خاص بندے کیسے ہیں، کہ کبھی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے انکساری کرنے والے ہیں۔ اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ سب کچھ کر کے بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کیا کیا، سب کچھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یا اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ یہ عذاب کیسا ہے، یہ عذاب تو چپکنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، یا اللہ اس عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں، اس جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ تو بھائی سب سے زیادہ محنت جس چیز پر کرنی پڑتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ انسان کی جو انا ہے، اس کی جو بڑائی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے۔ بہت سے واقعات ہیں۔ شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہوئے، اور یہ ہوتے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب گھر میں کوئی دولت ہوتی ہے تو بعض اوقات اس گھر کی دولت کی قدر نہیں ہوتی، جیسے بھی کرو نا، ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں
بہت بڑی دولت ہے. پیر کا درجہ، بزرگوں کا درجہ بعد میں ہے، ماں باپ کا درجہ پہلے ہے، لیکن اولاد قدر نہیں کرتی. تو شیخ کی زندگی میں قدر نہ ہوئی. جب شیخ کا انتقال ہو گیا، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر خیال ہوا کہ گھر میں اتنی بڑی دولت اور کچھ بھی حاصل نہ کیا، تو اس دولت کو حاصل کرنا چاہیے. تو حضرت کے خلفاء میں شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ بخارا کا جو علاقہ ہے وہاں پر تھے. اب کہاں ہندوستان گنگو اور کہاں بلخ اور بخارا، لیکن اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے بلخ پہنچے، بخارا پہنچے. شیخ کو اطلاع ہوئی تو شہر سے باہر نکل کر حکام کے ساتھ بڑا شاہانہ استقبال کیا، کیونکہ شیخ زیادہ آ رہا تھا. بڑا شاہانہ استقبال کیا اور اس کے بعد شاہی خلعت پہنائی، خانقاہ میں لے کر آئے، عمدہ عمدہ کھانے پکوائے. تو انہوں نے کہا شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت میرا یہاں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے، میں تو اس لیے نہیں آیا. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جو دولت آپ ہمارے گھر سے لے کر آئے ہیں، میں وہ دولت لینے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں اس لیے نہیں آیا. بس اب شیخ کے تیور بدل گئے. کہا کہ اتارو یہ لباس. جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا تو کتنا ہی مالدار آدمی کیوں نہ ہو، پھر ہاسپٹل کا لباس پہننا پڑتا ہے. عام سادہ سا خانقاہ کا لباس پہنا دیا. اب عام سا کھانا دیا جا رہا ہے اور کوئی ذکر شغل نہیں، بلکہ خدمت پہ لگا دیا کہ جی استبل میں خدمت کرو، نمازیوں کے جوتی سیدھے کرو، ان کے لوٹے بھرا کرو، مختلف خدمات پہ لگایا. اور جب ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصہ گزرنے کے بعد خانقاہ میں جو خادمہ کام کرنے والی تھی اس سے کہا کہ جب صفائی کرو اور وہ سارا کچرا نجاست جمع کرو تو یہ جو گنگو سے لڑکا آیا ہے ذرا اس کے پاس سے گزر جانا. جب وہ خادمہ وہاں سے گزری تو بڑی ترچھی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ نہ ہوا گنگو. اس نے آگے شیخ کو بتا دیا کہ حضرت یہ اس نے تو یہ کہا کہ ابھی بہت کسر ہے، ابھی تو بہت کسر ہے. کہ یہ برا لگا کہ میرے پاس سے یہ کچرا لے کے کیوں گزر گئی، برا لگا. یہی برا لگنا تو علامت تکبر کی ہے. اب کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تسبیحات نہیں ہے. کس چیز کا علاج کیا جا رہا ہے کہ اندر سے جو بڑائی کا بت ہے وہ نکل جائے. جب وہ نکل جائے گا تو پھر ذکر کا بھی رنگ آئے گا، پھر تلاوت کا بھی رنگ آئے گا، اس کی خوشبو بھی پیدا ہوگی. جب تک کہ اس میلے برتن کو صاف نہ کیا جائے تو ذکر کیا اثر کرے گا. پھر اور خدمات لی گئی، گھوڑوں کے استبل میں ڈیوٹی لگا دی گئی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر شیخ نے کہا کہ اب ذرا اس کے پاس سے نکلنا. جب دوبارہ وہ خادمہ وہاں سے نکلی تو زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ترچھی نگاہ سے پھر دیکھا. اس نے پھر آ کر کہا کہ حضرت ایسے ایسے ہوا. فرمایا کہ ہاں فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. پھر کچھ عرصے اور مجاہدے لیے. پھر مجاہدے لینے کے بعد اب کہا کہ جب اس کے پاس سے گزرو تو وہ جو کچرا نجاست جو بھی جمع ہے ٹوکری میں اس کے پاس گرا دیں. اب اس کے بعد وہ خاتمہ قریب سے گزری اور وہ ٹوکری گرا دی. اب وہ اندر جو ہے انا نکل چکی تھی، فنا آ چکی تھی. اب اپنے ہاتھوں سے وہ کچرا ٹوکری میں بھر رہے ہیں اور مجھ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ معاف کرنا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، معاف کرنا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی. ابھی مجاہدے ختم نہیں ہوئے. شیخ نے کہا کہ شکار کے لیے جانا ہے اور شکاری کتے ان کو پکڑا دیے، اس کی زنجیریں. اور جب وہ زنجیریں پکڑائی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب شکاری کتا اگر شکار کو جنگل میں جب دیکھتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے. جب یہ جنگل میں پہنچے اور شکار کو کتوں نے دیکھا، اب یہ ڈر کے شیخ نے کہا کہ کتے کو چھوڑنا بھی نہیں، تو زنجیریں اپنے بدن سے باندھ لی. اب شکار جب کتے کو نظر آیا تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا. اب انسان اس کا کہاں مقابلہ کر سکے، بہت زور لگایا لیکن گر گئے اور وہ کتے گھسیٹتے ہوئے لے گئے یہاں تک کہ جسم لہو لہان ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی تجلی کی زیارت ہوئی.
اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا، واپس آ گئے، شیخ نے برہم پٹی کی، پھر مجاہدوں میں لگا دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اب دل کے اندر اس بات کی تڑپ تھی کہ وہ تجلی جو دیکھی تھی وہ تجلی میں پھر دیکھوں، لیکن وہ وقت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنا سانس روک کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اس وقت تک سانس نہیں لوں گا یا تو مجھے وہ تجلی نظر آئے یا پھر اس قفس سے جان چھوٹے۔ اب سانس روک کر جب بیٹھے، اس حد تک تکلیف میں آئے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی تجلی پھر ظاہر ہوئی اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ پسلی تک ٹوٹ گئی، پسلی ٹوٹ گئی۔ پھر شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی خواب میں، شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کہا کہ بھائی ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں لیے تھے اور ہمارے بیٹے سے اتنے مجاہدے۔ پھر شیخ نے بلایا اور شیخ نے دستار فضیلت سر پہ رکھی اور کہا کہ بیٹا جاؤ، جو دولت میں تمہارے گھر سے لایا تھا وہ دولت تمہیں دے دی، اب جاؤ ہندوستان میں جا کے تم دین کی خدمت کا کام کرو۔ اب وہ دولت کون سی دولت تھی؟ وہ کون سی دولت تھی؟ کوئی سرمایہ تھا، کوئی ہیرے جواہرات تھے، وہ کون سی دولت تھی؟ ارے بھائی سب سے قیمتی دولت تھی اور وہ تواضع کی دولت تھی، وہ تواضع کی دولت تھی، وہ عاجزی اور انکساری کی دولت تھی۔ تو یہ جو انسان کے اندر میں ہے نا، یہ جب تک نہیں نکلتی اس وقت تک اس انا کے ساتھ تعلق مع اللہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ گندم کا دانہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ایک کوپل کو لے کر ابھرتا ہے، پھر جو کوپل بڑی ہوتی ہے پودا بنتا ہے، کتنے دانے آ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ کوئی یہ کہے کہ وہ ایک دانہ کہاں ہے، کوئی زمین کو کھول کر دیکھے کہ وہ دانہ کہاں ہے۔ اس دانے نے پہلے اپنی ہستی کو فنا کیا، اندر اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، لیکن جب اس نے اپنی ہستی کو فنا کیا تو یہ شجر نکلا، اس پہ ثمر آیا اور پھر اس سے مخلوق فیضیاب ہوئی، لیکن اس نے پہلے اپنی ہستی کو فنا کیا۔ اور آج ہم اپنی ہستی کو فنا نہ کریں اور یہ چاہیں کہ ہمیں قبولیت حاصل ہو جائے، مقبولیت حاصل ہو جائے، ہم ہر دل عزیز بن جائیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو نہ مٹائے اور اپنی عاجزی انکساری کو اختیار نہ کرے۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یہ جو انسان کے اندر ہے نا، میں انا، کہ بس میں ہی میں اور کوئی کچھ بھی نہیں، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے اور تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ کہ جب انسان عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے تو پھر اس متواضع کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر تواضع ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کی نیند اگر پختہ نیند ہے تو اس سونے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں سویا ہوا ہوں، اور اگر سونے والے کو یہ پتہ چلے کہ میں سو رہا ہوں تو وہ نیند خام ہے، وہ پختہ نہیں۔ اسی طرح جو متواضع ہوگا، جس کے اندر تواضع ہوگی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، اس درجے وہ اپنے کو مٹا چکا ہوگا۔ تو تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے اور تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر، ہو میں ایسا کمال پیدا کر، ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے۔ یعنی جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذاکر کی ذات بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے اور مذکور باقی رہ جاتا ہے۔ تو ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے، یعنی تیری ہستی بیچ میں سے فنا ہو جائے، تیری ہستی ختم ہو جائے، بس اللہ باقی رہ جائے۔ اور ہے بھی یہی بھائی کہ عظمت اور کبریائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس عظمت اور کبریائی کا انسان کو استحضار ہو کہ عظمت اور وہ کبریائی والی ذات اللہ کی ہے، تو کبھی اپنی بڑائی کا معترف نہ ہو، کبھی اپنی بڑائی کی چاہت نہ رکھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اللہ بڑا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک ذرہ بے مقدار، کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر ہم کچھ نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔
ہمارا تو کوئی اس کے اندر کمال نہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ واللہ حقیقت یہی ہے کہ اگر وہ اللہ ہمیں سنبھال کے نہ رکھے، وہ ہماری ستاری نہ فرمائے تو ہم کہیں کے نہ رہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ کوئی ہستی ہے؟ ہستی اگر ہے تو اللہ کی ہے، ہماری تو کوئی ہستی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، ہم جو بنتے ہیں نا اتنے کہ جی میں ایسا میں ایسا، ارے تو ایسا اگر نظر آتا ہے تو تیری تو کوئی خوبی نہیں ہے، اس نے تیرے عیبوں پہ ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے، اس کی ستاریت کار فرما ہے۔ ورنہ انسان کے کرتوت اگر کھول دیے جائیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کسی کو پاس بیٹھنے کے کسی کے قابل نہ رہے۔ اور یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ غلطی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ خطا کی ہے۔ آج یہ ستاریت کار فرما ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا معزز اور محترم سمجھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنی ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ اپنی ستاریت کی چادر ڈال دیتا ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمیں ذلیل نہیں کرتا، بے عزت نہیں کرتا، پھر ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہیں۔ تو میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ، اپنے دامن سے کر کے وابستہ، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے کہ نسبت اللہ کی طرف ہے۔ کیسا غفور الرحیم ہے، کیسا درگزر کرنے والا ہے کہ اس کی نافرمانی کرتے اور وہ قادر بھی ہے، قادر مطلق ہے، لیکن پھر مہلت دے دیتا ہے۔ کس لیے کہ میرا بندہ ہے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا اس کا فضل ہے کہ ہم خطا کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً پکڑ مسلط ہو جائے۔ وہ تو لکھنے والے فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ ٹھہر جا، ایک پہر کے لیے ٹھہر جا، شاید میرا بندہ یہ توبہ کر لے، لکھنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ کتنا وہ مہربان ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ اگر کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، پتہ نہ معلوم کس کا صدقہ ہوتا ہے، کس کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اللہ مصیبتوں کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، حقیقت یہ ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ کار فرما ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ تو بھائی ہمیں اب عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے، تواضع کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ عاجزی اور تواضع اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دعوے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کا آسان سا حل یہ کہ یہ تواضع پیدا کیسے ہو، یہ تواضع حاصل کیسے ہو؟ جب تک انسان اللہ والوں کے قدموں میں اپنے کو پامال نہیں کرتا اور اہل تواضع کی صحبت کو اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک اس کے اندر وہ عاجزی، وہ تواضع پیدا نہیں ہوتی۔ یہ عادت اللہ یہی ہے کہ جیسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے ویسی عادات اور اطوار اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ اپنے طور پر اگر کوئی چاہے کہ میں تواضع اختیار کر لوں، اپنے اخلاق کو درست کر لوں، تو چند دن تو کر لے گا، لیکن پھر اس سے زیادہ بگاڑ آ جائے گا، اس سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے بھائی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو، اور وہ صحبت کسی وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، کسی تفریح تباہ کے لیے نہیں، وہ صحبت اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ مل بیٹھنا یہ بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد، مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور سب سے پہلا جو قدم ہے اپنی تبدیلی کا، اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ سے شروع ہونا چاہیے، اپنی بیوی سے شروع ہونا چاہیے،
سب سے پہلے وہاں پہ عاجزی اختیار کرو، وہاں پہ درگزر سے کام لو، وہاں پہ اپنی انا کو پامال کرو۔ باہر تو سب کچھ اچھے اخلاق سے پیش آ جاتے ہیں، اصل امتحان تو گھر کے اندر ہے کہ بیوی کی معمولی بات بری لگتی ہے، معمولی بات کا فساد گھر میں ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، اور وہ سرداری کو روک جمانے کے لیے نہیں ہے، وہ سرداری حکمت کے لیے ہے، وہ سرداری تدبیر کے لیے ہے کہ حکمت سے، تدبیر سے، مصلحت سے اپنے گھر کو چلاؤ، کیونکہ عورت عقل میں بھی ناقص ہے، عورت دین میں بھی ناقص ہے، اور گھر اگر چلتا ہے تو مرد کی سمجھداری سے چلتا ہے، مرد کے برداشت سے چلتا ہے، مرد کے درگزر سے چلتا ہے۔ تو اس سبق کا جو آغاز ہے، اس کی جو ابتدا ہے، وہ پہلے اپنے گھر سے ہونی چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، بہتر مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور اچھے اخلاق والے مومنین میں وہ بہتر ہے کہ جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ اور بیوی کوئی غلام اور باندھی نہیں ہے، بیوی آپ کی شرعی دوست ہے، اسے دوستی کا ماحول دینا چاہیے، بے تکلفی اپنی اس کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور اس کی دل جوئی کا ہر دم خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر میں گئے تو کھچے رہے، تنے رہے، اکڑ میں رہے، انا میں رہے۔ یہ کوئی مرد ہے؟ یہ کیسا مرد ہے کہ جس کے اندر کوئی لچک نہ ہو، ہر وقت اپنی انا اور اکڑ کے اندر ہو، اپنے گھر کے ماحول کو آگ لگا لے؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا سب سے برا جو اثر آتا ہے وہ اولاد کی تربیت پہ آتا ہے، اور انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے کہ یہ اولاد اچھی انسان بنے، ہم کوئی اچھی نسل قوم کو اور ملک کو دے سکیں، امت کو دے سکیں، اچھے انسان ہم دے سکیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی، عاجزی اور زاری پیدا فرما دے، اور اللہ اپنی رضا کے لیے مٹنا نصیب فرما دے۔ وقت نہیں ہے، بہت واقعات ہیں اکابر کے کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے مٹایا، عاجزی کو اختیار کیا، اور وہ عاجزی، وہ تواضع کیسی تھی، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں مٹنا نصیب فرمائے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔